کل صحابہ کے بارے میں بات آئی تھی اور صحابہ کو ترتیب سے ماننا چاہیے، پہلے کس کا مرتبہ ہے صحابہ میں، پھر کس کا ہے۔ آج اولیاء اللہ، ولیوں کے بارے میں عقائد، ولی کسے بولتے ہیں، کون کیسے ہے تو ان کو ماننا چاہیے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے، جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے۔ ولی کسے بولتی ہیں؟ گناہوں سے بچنے والا بندہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر، ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی ان جان کو پوچھ کو عمل کرنے والا، اسے بولتے ولی۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے والا اور بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے والا۔ شرک نہیں، شرک کے بازار گرم کرنا نہیں، لوگوں کے دل دماغ کو خراب کرنا نہیں، یا پھر بے پردگی کو، عورتوں کو سامنے اٹھا کر ہاتھ پاؤں دبا لینا، یہ نہیں، ایسے لوگ ولی نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ، ایک فتنہ یہ بھی چلا تھا آج سے کئی دن پہلے، کئی سال پہلے، کہ ایک آدمی آ گیا کرتے ولی کا بول آ کر لوگوں کو کیا بول رہا معلوم؟ میں تمہارے کو جنت کی ٹکٹ دے ڈال دوں، تمہیں میرے یہاں پیسے دے دوں، ایسا تو بول رہا۔ فتنہ ایک ہے، کوئی جنت کی ٹکٹ اگر تیرے ہاتھ میں ہے تو خود تیرے ہاتھ میں تو جنت کی ٹکٹ لے تو آرام سے رہتا تھا، تو کہیں بیچتا پھرتا تھا، بے پر کہیں کرتا تھا، دھندا کہیں کرتا تھا۔ یہ سب لوگوں کو حولے اور احمق بنا کر ان کے عقیدوں سے، ان کے پیسوں سے، ان کے دلوں سے کھیلنے سے ولی نہیں ہوتے۔ ایسے قسم کے لوگ شریک نہیں ہونا ولی بولے تو پھر، یا پھر مزاروں کے پاس، قبروں کے پاس چکر لگانا پھر، یہ سب نہیں ہوتے۔ ولی بولنے والے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ گیا ہے، تمہیں بھی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ یہ ہوتی لوگ ولی قسم کے لوگ۔ تو ولی ہونے کے لیے پہلی بات گناہوں سے بچنا۔ اب سٹارٹنگ شرک سے ہو رہا بولے تو کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ یہ خبر کی طواف کرو، چکر کاٹو، یہ کرو، وہ کٹو، وہ کرو، یہ کیسا ہو سکتی ولی؟ نہیں ہو سکتے۔ شرک سے اور بدعات سے بچنا اور بچانا، خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ تو ولی کی پہلی پہچان گناہوں سے بچنا، دوسری پہچان سنت کا بالکل فالوور رہنا، اور ایک پہچان بھی شارٹ میں سمجھنے کے لیے، ولی ہونے کے لیے اس کے عقیدے ٹھیک ہونا۔ بیسکلی بات یہ ولی ہونے کے لیے عقیدے ٹھیک ہونا، اس کے مطلب اللہ کو کیسا ماننا، نبیوں کو، یہ سب چیزیں سمجھا رہا اس کے عقیدے ٹھیک ہونا۔ اب یہ خود شرک کر رہا، لوگوں کو بھی شرک کرنے پر پروموٹ کرتا ہے، بولتے ہیں کیسا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کو شرک پسند کیا؟ کوئی ولی شرک کرو کو اللہ تک پہنچ سکتا کیا؟ نہیں، اللہ کو شرک پسند ہے، نہیں اللہ شرک کرو تو بولتی ہے۔ اگر اللہ شرک کرو بولتے یا کرنا پسند ہوتا تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ اتبار کئی کو بولتے، ایاک نعبد کا کو بولتے، بار بار اللہ ہاں کو بولتے نہیں بولتے تھے۔ شرک کرنا کو مجھے پسند نہیں ہے، میں کو گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ یہ سب نہیں بولتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو عقیدہ ٹھیک ہونا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا ہونا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے نہیں پڑھے، اب یہ کیا بات ہے؟ جنت کی ٹکٹ میرے پاس ہے، پیسے دے کو مول لو، یہ کیا بات ہے؟ اگر جنت کی ٹکٹ اگر آج کے لوگوں کے اگر ہاتھ میں ہوتی، اگر ان کے ہاتھ میں اگر آفا ہے جنت کا، تو پھر انہوں کائنات کا، دنیا کا مقصد ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مقصد ہے، کائنات کا مقصد ہے۔ تو جب انہوں دنیا کا مقصد ہو کو، ان کے ہاتھ میں جب جنت کی ٹکٹ نہیں تھی، ان کو نماز معاف نہیں تھی، تو پھر ان کو نماز کیسے معاف ہے؟ پبلک کو کیسا دیوانہ بنا دو، جنت کی ٹکٹ میں دے ڈالو، تمہاری نماز میں پڑھ لیتا ہوں، تمہاری طرف سے نماز معاف ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایسی قسم کے مارکیٹ میں لوگ ہیں، مطلب باہر ایسی قسم کے لوگ ہیں، حولی قسم کے آنکھوں ہے، اور ہمارے مسلمان لوگ ہیں ان کو مانتے بھی جا رہے۔ یہ سب کہیں کو ہوتا بولو؟ ہمارے پاس ہمارے اسلام کا، ہمارے دھرم کا بیسکلی معلومات نہیں ہونے سے سب ہوتا رہتا۔ اگر ہمیں معلوم کر لیں گے، پڑھ لیں گے، اگر ہمارے پاس دین کا علم ہے، کچھ نہ کچھ، عالم بنو نہیں بول رہا ہوں میں، عالم حافظ بنو اور تقانیات کر لو وہ نہیں بول رہا ہوں، بیسکلی بنیادی ہمارے کو ضرورت کی چیزیں اور تو بھی اگر ہمیں معلوم کر لیے تو اس قسم کے فتنوں سے بچ کر سکتے، ورنہ پھر اس قسم کے فتنوں کا ہم شکار بن جاتے ہیں۔ آگے چلے، تو کسی کو بھی ولی ماننے کے لیے
ولی ہونے کے لیے دو چیزیں، عقیدے ٹھیک ہونا اس کے، ایمان اخلاق سب چیزیں، اور دوسری چیز طریقہ سنت کے مطابق ہونا، نبی کا طریقے کے مطابق ہونا۔ اور ایک بات، ولیوں سے کشف کرامت کا ظاہر ہونا برحق ہے، ان سے کرامات ظاہر ہوتے سوچ، لیکن ہونا آج کا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار ہو سکتے۔ ولایت کسی چیز، ولایت کا سبھی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کشف اور الہام پر نہیں بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ ولی بننا بولے تو آدمی اللہ بنانے کا نہیں، وہ انسان عبادت کر کو، گناہوں سے بچ کو، شرک سے، کفر سے بچ کو، ناجائز چیزوں سے بچ کر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولایت کا مدار کشف الہام پر نہیں، کرامت دکھے تو ولی ماننے کا، کرامت نہیں تو ولی نہیں، ایسا نہیں۔ ولایت کی بنیاد ولی بول کر ماننے کے لیے اسے تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، دین پر چلتا ہے کیا، نبی کے طریقے کے مطابق اس کی زندگی ہے کیا، تو ان ولی ہے۔ نبی کا طریقہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن دوسرے سب کام کرتا ہے، حرام ناجائز کام، تو پھر ان ولی کیسا ہو سکتا ہے؟ سب نہیں۔ کرامات اولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے۔ اس سے پہلے بات آ گئی تھی نبی کے معجزے کے بارے میں۔ نبی کا معجزہ بھی اللہ کا کام نبی کے ہاتھ پر ہو جاتا، اور نبی وہ اپنا کام، اللہ کا کام اپنے ہاتھ سے جو دکھاتے نہیں معجزہ، تو اس میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جب چاہے لوگ کو فرشتہ کتا کو دکھاؤ، مردہ زندہ کر کو دکھاؤ، یہ کر کو دکھاؤ، وہ کر کو دکھاؤ، تو دکھاتے نہیں۔ انہوں نے نبیاں بھی کیا بولتی ہیں، بھئی یہ سب کرنے کے واسطے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ جب دکھاؤ بولے تو سب دکھا سکتے ہیں، بھی نہیں تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، نبی بھی کوئی بھی چیز دکھانے کے لیے، بولنے کے لیے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں، انہوں بھی اللہ کے تابع ہے۔ سو اب جب نبیوں اللہ کے تابع ہے تو پھر ہمیں کون سے بڑے لوگوں کا بول کر، نبیوں سے بڑے لوگ ہمیں، پھر کون بھی کتنا بڑا ولی رہتے بھائی، پوری دنیا جانتی ہے اسے، پوری دنیا اس پر اسلام قبول کرتی ہو، اتنا بڑا بھی انسان بندے نبی کے درجے کون پا نہیں سکتا، ابھی نبی سے پڑھ نہیں سکتا، نبی کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں کیا کرنے سے بولو، بعض لوگ تو صحابہ میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے بڑا مرتبہ دیتے ہیں، بعض لوگ نبی کچھ خدا کا مرتبہ دے ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ ولیوں کو خدا کا مرتبہ دے ڈالتے ہیں۔ یہ سب بھی چیزیں غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ ماں باپ کو خدا مان لیا تو پیدا کرے گا کو بول کو، یا پھر بھینس دودھ دیتی ہے بول کر اسے خدا مان لیا، تو یہ تو کافروں کی مینٹالٹی ہے، یہ اسلام کی مینٹالٹی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی مینٹالٹی یہ ہے، ماں باپ پیدا کریں تو خدمت کرو، ہاتھ دباؤ، پیر دباؤ، ان کو پانی ہونا ہے ان کو خدمت کرو، اور ان کو اگر اور بھی ان کی مجبوری آ گئی ہے، استنجا بھی، باتھ روم بھی صاف کرنا ان کو نہیں ہو رہا ہے، کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے، لیکن اس کے علاوہ اس خدمت سے ہٹ کو ان کو خود خدا سمجھنا، یہ کام کی عقل مندی ہے۔ عقل بھی اسے ایکسپٹ کرتے، کرنے کا جو کام ہے ہم وہ تو کرتے نہیں، لیکن نہیں کرنے کا اللہ نہ کرو بول رہا ہے، شرک کے کام اگر وہ اسے کر لے تو کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے۔ تو اس لیے حد بندیاں ہیں ہر ایک کے لیے بھی، اسی کے اتنا یہاں تک مانو بول کر، یہاں تک یہ کرو بول کر، ہمیں اس سے اگر پار ہو گئے تو پھر اللہ کو پسند نہیں آتا۔ پھر آگے چلیں گے تو اولیاء ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ کرامت چونکہ اللہ کا فعل، کام اللہ کا کرامت، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ولیوں کے ہاتھ پر کرامت دکھا ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کرامت دکھانے میں ولیوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کب تو ضرورت پڑ کو دکھا چاہے تو ان کے اوپر دکھا سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی، اب دیکھو ولی بتا دیا ابھی بھائی، عقیدے ٹھیک ہونا اس کی، اللہ کو کیسا ماننا، نبی کو کیسا ماننا، وہ سب برابر رہنا، صحابہ کو کیسا ماننا بول کر، یہ سب چیزیں ہونا، اور نبی کے طریقے کو بالکل پورا نبی کے طریقے پر چلنے والا ہونا، یہ سب ہو کو اگر کبھی کبھی اس سے کیا تو دکھا دیے تو ٹھیک ہے۔ کرامت مطلب عام پبلک جو کام نہیں کر سکتی ہے وہ کام ایک اللہ کے ولی سے ہو گئی، اور ان دین کا، قرآن کا، شریعت کا بالکل پابند ہے بندہ، اس سے اگر کوئی کام ہو گیا جو پبلک نہیں کر سکتی تو ان کرتا ہے وہ کام، اس سے ہو گیا تو ان پابند، اسے ولی بول سکتے، کرامت بول سکتے اسے۔ ورنہ پھر بندہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے اور گناہ دوسرے بہت سارے کام کرتا ہے، ولی کیسا ہو سکتا ہے؟ حرام کر رہا ہے، ولی کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیں، اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہے کرامت دکھانے کے لیے، اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا، یا کرامت کو
دیکھ کر دھوکہ کھا لے کو ان کو خود خدا سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کرامت کو بالکل نہیں مانتا نہیں بولنا یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اور کرامت کو دیکھ کو دھوکہ کھا لے کو ایسا کر ڈال دیے تو کتنے بڑے اللہ نہیں رہیں گے انہوں کیا کہ ایسا کر دیے کیا یہ بول دیے تو ان کے بولنے پر ایسا ہو گیا تو انہوں کتنے بڑے خدا نہیں رہیں گے. انہوں خدا چنو اللہ کیسا خدا, انہوں اگر خدا ہو سکتے تھے تو انہوں ان کا اماں کہیں کو ہے ان کو لم یلد ولم, اللہ بولنے والے کو ماں باپ نہیں ہوتے اسے, ان کسی سے پیدا نہیں ہوتا. لم یلد ان خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوتا, ولم یولد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتے. اب یہ ولی بولنے والا بندہ پیدا ہو نہیں ہوا, فرق ہو ذرا. اسے خدا ہمیں بول رہے سو ولی کے انسان کو ہمیں خدا سمجھدار نہیں بولتا پھر کیسا ہو سکتا نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ بول رہے میں کسی سے پیدا نہیں ہوا, مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوئے. اللہ ایک معیار اللہ کو دے رہا ہے. آگے چلے. اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر نہیں ماننا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور کرامت کو دیکھ کر دھوکہ کھا لے کو ان کو خدا سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب صحیح بات کیا ہے, اگر وہ آدمی اس کے عقیدے ٹھیک ہے, اگر وہ بندہ نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر ان ولی ہے, ہمیں اسے اللہ کا بندہ ہے, نیک انسان ہے, ہمیں اس کو ولی مان سکتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ دوسرے اور آگے نہیں بڑھ سکتے. غیر متقی سے خرق عادت کا کام کا صدور استدراج ہے. اگر کوئی بندہ, بعض لوگ سوال ہی بدل سکتا دل کے اندر, بھائی بعض لوگ مسلمان نہیں ہوتے, انہوں کسی کو کیا تو شیطان لگ گیا, جنات لگ گیا تو کیا تو چھڑاتی, انہوں کیا تو بول ڈالتی, انہوں ہو جاتا تو ایسا, انہوں کیا تو ہمارے کو بول ڈالتے ایسا ہو جاتا, تیرے بچے کو کام لگ جاتا, نوکری لگ جاتی کو بول ڈالتی, رشتہ تیرے بچے کو لگ جاتا, شادی ہو جاتی کرنا نوکری لگ جاتی کو بول ڈالتی, اور ہو جاتا بھی سچ. اب انہوں کیا صحیح کیا ان مسلمانوں سے نہیں ہے, پھر ولی کیسے بول سکتے اسے وہ یہ کیسے بول سکتے ہیں, اسے بولتے استدراج. اگر کوئی گنہگار بندہ ہے یا پھر غیر مسلم بندے سے اگر ان کا ایسا کیا بولا کہ وہ ایسا ہو گیا تو اسے کیا ہے, اسے کیا بولتے ہیں استدراج. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ اسے مہلت ڈیل دیں گے اللہ تعالیٰ اسے. یہ سب کرنے کے لیے بھی شیطانہ کی چاپلوسی کرنا پڑتا اسے, شیطانہ کی پوجا کرنا, شیطانہ کو جنات میں سجدہ کر کو ان کو خدا مانے, تو تب جا کر اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا میں اللہ کیا کرتا ہے شیطان کو, تو کیا چاہتا ہے کہ کلے کو مر جا تو اس اللہ دے ڈالی طاقت. اب ان کیا کرتا لوگوں کو بھڑکاتا رہتا, اسے کون خدا مانتی کون اپنی ذریعہ طاقت کیا کرتا دے ڈالتا اسے. مطلب کیا ہوتا شیطان کیا کرتا معلوم, شیطان کیا کرتا سانپ کا ٹپکا لگاتا بھی شیطان اچھو, اسے کھانے کے واسطے مکھی بھیجتا شیطان اچھو, اور پھر کیا کرتا وہ مکھی کو کھانے چپلا کو بھیجتا شیطان اچھو, پھر وہ چپلا کو کھانے بلی کو بھیجتا شیطان اچھو, اور بلی کو کھانے واسطے کتے کو بھیجتا شیطان اچھو. اب وہ بلی کا مالک کتا اگر بلی کو کترا تو کیا کرتا کتے کو مارنے واسطے آتا. ابھی بعد میں کیا ہوتا بلی کا مالک بھی کتے کے مالک دونوں لڑے مرتی. یہ سب کئی کو وہاں سو وہ ساتھ کا ٹپکا لگے سب کو, وہ ساتھ لگا کر ٹپکا لگانے والا کون ہے شیطان. تو لوگوں کو کیا کرتا دماغ خراب کر ڈالتا. یہ بیماری نے کیا لوگ ہم بولتے رہتے ہیں ایسا بول کو, ہمارے پھپھو کے بچے وہاں گئے تھے, وہاں گئے تو یہ ہوا, وہ سمندر میں جا کو پجاری کے پاس کو ایسا پان ہلے تو ایسا ہو گیا, وہاں جا کو ایسا کپڑے اتار کو ندی میں کودے تو ایسا ہو گیا, ایسا کا کو بول کو شیطان ٹپکا لگاتا ایسا کرو ایسا ہو گیا, دیکھا کو بول کو دکھاتا ایسا کسی کے ذریعے سے. اب جا کو کیا کرتے لوگ ایسا کر دے تو پھر اگر وہ سب جا کر سمندر میں جا کر ہے تو اگر شادی ہو جاتی یا پھر نوکری لگ جاتی تو پھر اب ایگزام لکھنا کہیں کو ہے, کھانا پینا کہیں کو ہے, محنت کرنا کہیں کو ہے, شادی کرنا کہیں کو ہے. پھر اگر بچے ہونے کے لیے کسی خبر کے پاس جا کو طواف کر دیے تو بچے ہو جاتے ہیں, تو شادی کہیں کو ہے. خیال میں آنے والی بات ہے نہیں, یہ سب چیزیں شیطان کے سب یہ پروپیگنڈے ہے, شیطان کی طرف سے ہونے والا یہ حملہ ہے. تو ہمیں سمجھنا کیا ہے بھائی سب کچھ اللہ سے کرتے سو بھائی, اللہ کے علاوہ کون بھی قابل نہیں کرتے, ہمیں یہ یقین رکھنا ہے. ہاں البتہ آگے بات کل آئے گی, ولیوں کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, وسیلہ مانگ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے. وسیلہ کا مطلب کیا ہے, اے اللہ میرا فلاں کام, اب ولی بہت معلوم ہوگا نہیں, گناہوں سے بالکل بچ کو رہنا ہونا, تو اے اللہ فلاں نیک بندے انہوں گناہوں سے بچتے رہتی انہوں, ان کی نماز, ان کی تقویٰ, طہارت, پرہیزگاری, ان کا حلال پر چلنا اللہ تجھے پسند آتا رہتا ہوں. اے اللہ ان کے عمل کی برکت سے, ان کی نماز کی برکت سے, اور ان کی وہ ولی کی برکت سے اللہ میرا کام کر دے. اللہ یہ وسیلہ بولتی ہیں اسے, یہ وسیلہ مانگ سکتے ہیں. نبی کے صدقے میرا کام کر دے, ولی کے فلاں ولی کے صدقے. ولی کے صدقے کے مطلب ولی کو خدا ماننا ہے وہ مطلب نہیں ہے. اللہ انہوں نیک ہے, اللہ انہوں تمہارا پسند ہے, انہوں تمہارا پسند ہے سو کام کرتی ہیں, اللہ ان کے صدقے ہمارا کام کر دیا, اللہ یہ مطلب ہے اسے. ٹھیک سمجھ آ گیا, اسے بولتے وسیلہ. وسیلہ جائز ہے لیکن وسیلے والے کو خدا سمجھنا یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارے کیسا رہبری گائیڈ کرتی ہے, اللہ ہمیں ویسا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے بالکل بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.